الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم۔ برادران محترم، بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے والے ہفتے میں عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں زندگی دی ہے، اعضاء اور جوارح دیے ہیں، سر سے لے کر پیر تک بہت سارے اعضاء ہیں۔ وہ سارے اعضاء اللہ نے ہمیں دیے ہیں استعمال کرنے کے لیے۔ اللہ نے مال و دولت سے بھی نوازا ہے۔ یہ چیزیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، چاہے ہماری جان سے متعلق ہو، ہمارے بدن کے اعضاء سے متعلق ہو، یا مال و دولت سے متعلق ہو، آل و اولاد سے متعلق ہو، یہ سب اللہ نے ہمیں مالک نہیں بنایا ہے بلکہ ہمیں عاریت کے طور پر دیا ہے، اس معنی کر کے کہ ہمیں اس کو ضائع کرنے کا اختیار نہیں دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے کسی عضو کو کاٹ لیں، پھانسی لگا لیں، اپنی جان دے دیں، اپنی آنکھ پھوڑ لیں، کان کو ضائع کر لیں، مطلب کسی بھی عضو کو ضائع کرنے کا اختیار نہیں دیا۔ مال دیا ہے تو مال کو بھی مناسب جگہوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ مال ہمارا ہے تو جہاں چاہیں جیسے چاہیں خرچ کریں، ایسا نہیں، بلکہ مناسب جگہ پر خرچ کرنے کا اختیار دیا ہے، حکم دیا ہے۔ اگر غیر مناسب جگہ پر خرچ ہو رہا یا ضرورت سے زیادہ خرچ ہو رہا، دکھاوے کے لیے خرچ ہو رہا، تو ایسے لوگوں کو مبذر کہا ہے، یعنی فضول خرچی کرنے والا، اور فضول خرچی کرنے والے کو قرآن نے شیطان کا بھائی قرار دیا۔ بہرحال انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے۔ دنیا میں ذی روح مخلوقات تو بہت ہیں، بہت سے جاندار مخلوقیں ہیں، وہ بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپنی ضرورتیں وہ بھی پوری کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بدن کا ایک حصہ دیا ہے۔ انسان سے کوئی بہت مضبوط ہے، کوئی کمزور ہے، ہر طرح کے جانور آپ کو ملیں گے، جان والے جاندار ملیں گے، لیکن اللہ نے انسان کو عقل دے کر کے تمام جانداروں میں ممتاز کر دیا اور اسے اشرف المخلوقات بنا دیا۔ تمام مخلوقات میں سب سے اشرف، عقل کی بنیاد پر، کہ یہ عقل کے ذریعے سے دنیا کے نظام کو چلا رہا، اپنے عقل کے ذریعے سے اپنے سے زیادہ بڑے بھاری بھرکم جاندار کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، جو انتہائی موذی ہیں، تکلیف دینے والے ہیں، خطرناک قسم کے جانور ہیں، ان کو بھی اپنے عقل کے ذریعے سے قابو میں کر لیتا ہے۔ دنیا میں جتنی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، نئی ترقیاں ہو رہی ہیں، وہ سب انسان اپنی عقل کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو کہا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے اندر غور کرو، کائنات جو اللہ نے بنایا ہے اس میں غور کرو۔ آج سائنسی تحقیقات نے
دنیا کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ چاند پر پہنچ رہے ہیں لوگ، سورج پر کمندیں ڈال رہے ہیں، ہواؤں کو کنٹرول کر رکھا ہے، دریا کو کنٹرول کر رکھا ہے، پوری دنیا کو سمجھ لو کنٹرول کر رکھا ہے۔ یہ صرف اسی عقل کی بنیاد پر ہے۔ اب یہ عقل جو ہے یہ انسانی اعضاء میں سب سے زیادہ قیمتی، اگر یہ عقل ضائع ہو جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کیسا ہو جاتا ہے۔ پاگل اسے کہتے ہیں، وہ کیا کر دے کب کچھ بھی کر سکتا، ننگے بھی گھوم سکتا ہے، اس کے ہاں رشتوں کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا۔ سب سے برا آدمی بن جاتا ہے جب انسان کی عقل ختم ہو جاتی۔ اس لیے ہر ایسی چیز جس سے عقل میں فطور پڑتا ہے، عقل ضائع ہوتی ہے یا عقل کی صلاحیت میں کمزوری آتی ہے، ان تمام چیزوں کے استعمال سے منع کیا گیا۔ انہی میں سے ایک نشہ آور چیز، نشہ آور چیز جس چیز سے بھی نشہ پیدا ہو، قرآن نے خمر کہا ہے۔ خمر سب سے نشہ آور چیزوں کی سب سے اعلیٰ قسم ہوتی ہے، لیکن حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل مسکر حرام، کوئی بھی چیز ہو اگر اس کے اندر نشہ ہے تو وہ حرام۔ اسی کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جس کا ایک بڑا حصہ نشہ آور ہو اس کا چھوٹا حصہ بھی حرام ہی ہے۔ یعنی اگر ایسا ہے کہ آدمی ایک گھونٹ دو گھونٹ کوئی نشہ آور چیز پیتا ہے اور اس سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ایک آدھ لیٹر پی لیتا ہے تو اس صورت میں اس کی عقل ضائع ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح ایک لیٹر پینے کی وجہ سے وہ حرام میں مبتلا ہوگا، وہ ایک دو گھونٹ کے پینے سے بھی حرام میں ہی مبتلا ہو۔ یہ اسلام نے منع کیا۔ جب اسلام آیا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ عرب کے یہ خاص جو ہے چیز تھی جس سے وہ لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ ہر گھر کے اندر شراب نوشی پائی جاتی تھی، اور جب اس کو، حالانکہ اس کو 4 مرحلے کے اندر حرام قرار دیا گیا، پہلے اس کی قباحت بیان کی گئی، اس سے اچھے لوگوں کو بچنے والا کہہ دیا گیا، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے چوتھے مرحلے میں ایک دم حرام ہونے کا حکم صادر فرما دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب شراب کے حرام ہونے کا حکم لوگوں تک پہنچا ہے، یہاں صحابہ کی آپ ذہنیت کو دیکھیے کہ جب شراب ہونے کا حکم پہنچا ہے، مجلس میں شراب پی جا رہی ہے، کسی نے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ آیت سناؤ، کیا حکم آیا ہے، صرف منادی نے آواز لگا دی، اعلان کر دیا گیا کہ شراب حرام کر دی گئی۔ بس کسی نے اس کی تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ جس کے منہ تک شراب پہنچ چکی تھی وہیں سے ہٹ گئی، اگر منہ تک پہنچی تھی حلق سے نیچے نہیں اتری تھی تو آدمی نے کلی کر دیا، اور اس وقت جو ہے شراب کے مٹکے جو توڑے گئے، تو اس صورت میں مدینہ کے نالیوں کے اندر جو شراب بہہ رہی تھی وہ ایسے جیسے کوئی بہت زیادہ بارش ہوئی، اس طرح شراب بہہ رہی تھی۔ یہ اسی وجہ سے تھا، چونکہ ان کے کہتے ہیں گھٹی میں یہ چیز پڑی ہوئی تھی، اور جو چیز اتنی عادت میں سرایت کر جائے اس کے لیے ایک ہی وقت میں کوئی چیز حرام کر دینا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اسی لیے اسلام نے اس کو دھیرے دھیرے اس کو حرام قرار دیا، اور وہاں تک بات پہنچی کہ جیسے ہی حرام ہونے کا فتویٰ ہوا شراب چھوڑ دی گئی۔ لیکن موجودہ زمانے میں شراب اور اسی طرح نشہ آور چیزیں جس کی بہت ساری شکلیں ہیں، انجیکشن بھی آتا ہے نشے کا، دوائیں بھی آتی ہیں نشے کی، اور اس کے علاوہ بہت ساری قسمیں ہیں جو نشے کی دکانوں پر مل سکتی۔ گورنمنٹ کی طرف سے پابندیاں بھی لگی رہتی ہیں
حالانکہ وہ پابندیاں آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کی ہوتی ہیں، انہی کی طرف سے لائسنس بھی ملتے ہیں۔ نشہ آور چیزوں کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ان بیماریوں کا ذکر بھی اس کے اوپر رہتا ہے۔ سگریٹ کے پیکٹ کے اوپر بڑا سا فوٹو بنا رکھا ہے کہ اس سے کینسر ہونے کا خطرہ رہتا ہے، لیکن آدمی کے لیے یہ چیز اتنی محبوب ہو چکی ہے کہ اب اس کے اوپر کینسر ہو یا اس سے بھی کوئی بڑی بیماری کا مسئلہ آ جائے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بھی انسان کی گھٹی میں پڑتی جا رہی ہے، اس کی عادت میں سرایت کر جا رہی ہے۔ نشہ کسی چیز کا بھی ہو برا ہی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کو چائے کا نشہ ہے، صبح چائے پیتے ہیں، شام کو چائے پیتے ہیں، اگر وقت پر چائے نہ ملی تو طبیعت میں ذرا تکدر ہوتا، عجیب سا لگتا، صرف اس بنیاد پر کہ ایک چھوٹی سی چیز تھی، اس کا نشہ تھا، آدمی کو وہ چیز نہیں مل رہی۔ لیکن جو نشہ باقاعدہ پیدا کرتی ہیں جو چیزیں انسان کی عقل کو ضائع کر دیتی ہیں، ایسی چیزوں کا اگر نشہ ہو جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی کتنا بے چین ہوتا ہے، اور اس بے چینی کے اندر کیا کر گزرے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ اخبارات کے اندر، نیوز کے اندر پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیٹا ماں سے پیسہ مانگ رہا ہے شراب پینے کے لیے، ماں نہیں دے رہی ہے، بیٹا ماں کو مارتا ہے، مار بھی ڈالتا ہے، یہ اپنی اسی نشے کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ اتنی خطرناک چیز ہے، نشہ آدمی کر لیا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، خود بھی مرتا ہے، دوسروں کو بھی مارتا ہے، یعنی بے انتہا اس کے مفاسد ہیں اور بے انتہا اس کی خرابیاں ہیں۔ اس کی اپنی جان کو، اپنی عزت کو، اپنے گھر والوں کی عزت کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور دوسروں کی جان کا بھی نقصان کا خطرہ رہتا ہے، دوسروں کی عزت کا بھی نقصان کا خطرہ رہتا ہے۔ لیکن یہ چیز بجائے ہمارے معاشرے میں گھٹنے کے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں پر یہ چیزیں اور زیادہ، چھوٹے چھوٹے بچے 10-12 سال کے، 14-15 سال کے، جن کے قوا ابھی ترقی کے مراحل سے گزر رہے ہیں، وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، غلط سنگت ان کو مل جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بیڑی ہے، سگریٹ ہے، تمباکو ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مرحلے آگے بڑھتے رہتے ہیں، اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ گھر والے پریشان، اگر آدمی ہے بیوی بچے ہیں تو بیوی بچے پریشان، ہر آدمی گویا کہ اس کی وجہ سے پریشان، پورا خاندان پریشان ہو کر کے رہتا۔ اس لیے ہر آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اس طرح کی عادت والا کوئی بھی آدمی اپنے آس پاس میں رہتا ہے تو اس کے اوپر نظر رکھیں، خود بھی آدمی اپنے آپ کو ان سے بچائے اور اپنے آل اولاد کو بھی ان سے بچانے کی کوشش کرے، اور ان کو بھی راہ راست پر لانے کی کوشش کرے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم یہ سوچتے ہیں ہمارا مسئلہ نہیں ہے، جانے دو، مرنے دو اس کو، لیکن وہ آگ ہے جو کبھی بھی ہمیں اپنے لپیٹ میں لے سکتی، وہ ایک طوفان ہے، وہ کبھی بھی ہمیں اپنے اندر کھینچ سکتا ہے۔ جس طرح آس پاس محلے میں اگر کسی کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ ارے اس کے گھر میں آگ لگی ہے جانے دو، ہمیں اس سے کیا، بلکہ ہر آدمی سوچتا ہے آگ جہاں لگی وہیں بجھ جائے، آگے نہ بڑھنے پائے، کیونکہ آگے بڑھے گی تو ہمارے گھر کو بھی خطرہ ہوگا۔ طوفان کا نقصان اگر ہو رہا ہے تو جہاں پہ ہوا وہیں پہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس کا اثر ہمارے گھر تک نہ پہنچنے پائے۔ یہ تو دنیاوی نقصان ہوتا ہے اس سے، یہاں پوری زندگی کا، انسانیت کا، پورے دین کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ابھی کون جائے بولنے کے لیے، کون جائے ان کو سمجھانے کے لیے، وہ ابھی الٹا جواب دیں گے۔ آج اگر ہم ان کے الٹا جواب دینے سے ڈر گئے یا اپنے آپ کو بچا لیے تو کل ہمارے بچے ہم کو الٹا جواب دیں گے، کیا کر سکتے ہیں؟
اگر اس کے ساتھ ہمارے بچے شریک ہو گئے، اور ہوں گے ہی، کیونکہ معاشرے کا ماحول کا اثر ہوتا ہے، ہر ایک پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے کوئی گھرانہ بچ گیا لیکن اس کا اثر ہوتا ہے پورے معاشرے پر، پورے محلے پر ہوتا۔ آج کا زمانہ ایسا ہے، آپ دیکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ برائیاں اتنی عام ہوتی جا رہی ہیں۔ لڑکے کیا، لڑکیاں بھی اب سگریٹ پی رہی ہیں، وہ بھی شراب نوشی میں لگی ہوئی ہیں، اور فیشن کے طور پر پیا جا رہا۔ پیسے ہیں لوگوں کے پاس، اب پیسے کو خرچ کہاں کریں، اس کے لیے آدمی یہ سب جگہوں پر اور ان سب چیزوں میں استعمال کرتا ہے۔ رات بھر بچے 12، 1، 2، 3 بجے تک بچے اگر آپ کے گھر کے گھوم رہے ہیں باہر، اب آپ سوچیں کہ ہمارا بچہ بڑا اچھا ہے، تو آپ کی تو خام خیالی، یعنی مسلمانوں کے بچے نکڑوں پر 1 بجے 2 بجے تک رہتے ہیں، اس کے بعد گھر میں آتے ہیں، ان کے گھر میں انٹری کیسے کراتے ہیں لوگ؟ ایسے بچوں کو اگر گھر میں نہیں رکھا جا سکتا ہے، باہر جا رہے ہیں تو باہر ہی رہنے دو۔ ان کے اوپر سختی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ہم یہ سوچیں گے کہ سختی کریں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، یہ بہت غلط چیز ہے۔ ان کو بچپن سے ہی ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کی تربیت کرتے ہیں، سمجھاتے ہوئے آئیں، اچھے برے کا فائدہ اور نقصان ان کو سمجھایا جائے۔ جب وہ نقصان میں پڑ جاتے ہیں تب کہتے ہیں کہ بچہ بگڑ گیا ہے، ماحول خراب ہو گیا ہے۔ ماحول کے خراب ہونے کو کوسنا، یہ تو خود ہماری کمزوری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ماحول ہم خود بناتے ہیں، خود ہی بگاڑتے ہیں، ہم سے ہی ماحول بنتا ہے۔ جب ہم نے خود بگاڑ رکھا ہے تو اس صورت میں ماحول بگڑے گا ہی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں خود یہ سب چیزیں پیتے ہیں، کھاتے ہیں۔ بچے اگر پیتے ہیں تو بڑے شوق سے کہتے ہیں ابھی ہم تک نہیں پہنچا ہے، یعنی ہم ان سے آگے ہی ہیں، ابھی ان کے باپ ہیں تو باپ ہی بنے ہوئے ہیں، بچے ہیں، ان کو بچے کہہ کر کے بھی یہ کہہ لیا جاتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، ابھی بعد میں سنبھل جائیں گے۔ وہ بعد میں کبھی نہیں سنبھلیں گے، وہ پورے خاندان کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے ہمیں اس کے اسباب پر بھی دھیان دینا ہے، اور اپنے بچوں پر اور اپنے آپ پر اور اپنے ماحول پر بھی دھیان دینا۔ اسباب جو ہوتے ہیں وہ تو ایک تو غلط سنگت ہوتی ہے، غلط بچوں کے ساتھ پڑھیں گے، غلط ماحول ان کو ملے گا، ایسے بچوں کے ساتھ رہیں گے جو شراب پی رہے ہیں یا سگریٹ پی رہے ہیں، نشہ آور چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اگر بچے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہاں سے وہی چیزیں لے کر کے آئیں گے، وہاں سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ دوسرے، اس وقت انسان ٹینشن کے اندر بہت ہے، سکون کسی کو نہیں۔ جو مسکراہٹیں ہم دیکھتے ہیں یہ ظاہری مسکراہٹ ہوتی ہے، حقیقت میں اندر سے آدمی ٹوٹا ہوا رہتا ہے، اتنا ٹوٹا ہوا رہتا ہے کہ اس کو اپنی جان دینے میں بھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا۔ 10-12 سال کے بچے، 14-15 سال کے بچے، ان کے اندر کیا شعور ہوتا ہے؟ گھر والے اگر سختی کرتے ہیں پڑھائی کے اوپر دھیان دو، موبائل ان سے لے لیتے ہیں کہ موبائل نہیں دیکھنا ہے۔ آپ خبر سنتے رہتے ہیں، کوئی ٹیرس سے چھلانگ لگا کر کے جان دیتا ہے، کوئی پھانسی لگا لے رہا۔ یہ 14-15 سال کے بچے یہ پھانسی لگا رہے ہیں، اپنی جان دے رہے ہیں، یعنی نفسیاتی طور پر آدمی مریض ہو چکا۔ ہمارا اپنے بچوں سے، اپنے خاندان سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ پہلے ایک زمانہ تھا بچے سب گھر سے جڑے رہتے تھے، رات میں سونے کے وقت ماں باپ، دادا دادی کہانیاں بچوں کو سنایا کرتے تھے، پھر انہی کے ساتھ لگ کر کے بچے سو جایا کرتے تھے۔ آج دیکھو تو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر ایک اپنا اپنا مست ہے، ماں الگ مست ہے، باپ الگ مست ہے، بچے اپنا الگ ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا چیزیں پڑھ رہے ہیں، کسی کو کوئی احساس نہیں۔ ماں باپ کا بچوں کو کوئی خیال نہیں، بچوں کو ماں باپ کا کوئی خیال نہیں، ہر ایک اپنی انفرادی زندگی گزار رہا ہے، کوئی شعور نہیں۔
اب وہ اندر سے کتنا ٹوٹ چکا ہے، کتنا نفسیاتی مریض ہو چکا ہے کہ وہ جان دینے پر تل جاتا۔ اگر جان نہیں دے رہا تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ شراب نوشی میں یا نشہ آور چیزوں میں لگ رہا، چونکہ اپنے آپ کو سکون پہنچانے کا ایک ذریعہ یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ نشہ کر لیا جائے، تھوڑی دیر سکون کی نیند مل جائے، چاہے وہ سکون کی نیند گھر پہ ہو، روڈ کے اوپر ہو، کسی گٹر کے اندر پڑے ہوئے ہو، لیکن جتنی دیر وہ نشے میں رہے گا اتنی دیر اس کو سکون ملے گا، یہ آدمی سوچتا۔ بتاؤ کتنا نفسیاتی طور پر وہ کمزور ہو چکا ہے کہ اس کو سکون لینے کے لیے نشے کا استعمال کرنا پڑ رہا۔ یہ اس کو نفسیاتی طور پر مریض کون کرتا؟ گھر والوں کا بھی اس میں دخل ہوتا۔ ایک دخل تو یہ ہوتا ہے کہ پڑھائی کا ان کے اوپر پریشر اتنا ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ بچے ہوتے ہیں، کوئی اعلیٰ دماغ کا ہوتا ہے، اچھی صلاحیت کا ہوتا ہے، وہ کور کرتا ہے، لیکن ایک بچہ وہ ہے جس کی ذہنی صلاحیت کمزور ہے، آپ اس کو بھی اگر زیادہ پریشر ڈالیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کو کور نہیں کر پائے گا۔ لیکن آپ ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ نہیں، فلاں کا بچہ یا میرے پڑوس میں وہ بچہ اتنا آگے بڑھا ہے تو میرا بچہ بھی اتنا آگے بڑھنا چاہیے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ اتنا تو نہیں کر پاتا، پھر اس کے بعد غلط جگہوں پہ جانا شروع کر دیتا ہے، وہ بھی اندر سے مایوس ہو چکا ہوتا، چونکہ وہ جتنا اس کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے اتنا اٹھا نہیں سکتا، اور ادھر سے بوجھ کم نہیں ہو رہا۔ تو اس صورت میں بچے، کبھی کبھی ایسا بھی ہے، بہت سے لوگ ہیں ان کے بچے بھاگ گئے ہیں، گھر انہوں نے چھوڑ دیا، کہاں گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ آدمی تلاش کرتا ہے، ادھر ادھر ڈھونڈتا ہے، نہیں ملتا۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس کے اوپر پریشر اتنا ڈالا جاتا۔ ماحول کی گندگی کبھی پیار و محبت میں مبتلا کر دیتی ہے، اس میں ناکامی ملتی ہے، اس میں بھی آدمی جو ہے شراب کی طرف جاتا ہے، نشہ آور چیزوں کی طرف جاتا۔ آدمی کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، ملازمت نہیں ملتی ہے، گھر سے اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے۔ ایسے موقع سے آدمی کو، یعنی گھر میں اگر ماحول اچھا ہے، آمدنی ٹھیک ہے، کوئی ایک آدھ بیٹا یا ایک آدھ بھائی اگر وہ سنجیدگی کے ساتھ اپنی ملازمت یا اپنی تجارت کے لیے کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود کامیاب نہیں ہو رہا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کا سپورٹ کیا جائے، نہ ہی اس کو تنگ کیا جائے۔ اگر آج ہم اس کو تنگ کریں گے، اس کو الٹا سیدھا بولتے رہیں گے، تو اس کا نتیجہ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ مایوس ہو جاتا۔ اس مایوسی کے عالم میں پھر اس کے ساتھ بھی یہ مسئلے پیش آتے ہیں، وہ بھی نشے کی طرف چلا جاتا۔ یہ نشہ کسی بھی چیز کا ہو، انسان کے لیے، انسانیت کے لیے مہلک ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے جو نشہ آور چیزوں کو حرام کیا ہے، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اس میں تعویل کرنا کہ نہیں یہ تمباکو کھا سکتے ہیں، یہ سگریٹ پی سکتے ہیں، یہ بیڑی پی سکتے ہیں، اس کو مکروہ لکھا ہے، اس کو جائز لکھا ہے، ان سب چیزوں میں لگنے سے آپ کی صحت کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، صحت تو آپ کی خراب ہوگی۔ بہت سے علماء کرام نے سگریٹ، بیڑی، ان سب چیزوں کو بھی حرام میں ہی شمار کیا، لیکن سہولتیں ہیں، ہر چیز کا ایک مرتبہ ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے بہت سے لوگوں نے مکروہ لکھ دیا اگر، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو استعمال کریں، بلکہ یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دیں۔ آپ موت کو دعوت دے رہے ہیں، موت کو دعوت اگر آپ دے رہے ہیں تو یہ خودکشی ہے۔ جس طرح خودکشی شریعت میں حرام ہے، اسی طرح ایسا کوئی عمل کرنا جس سے اپنے جان کو خطرہ ہو جائے وہ بھی حرام ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جوا، تاش، یہ بھی عام ہوتا جا رہا، مسلمان بچوں کے اندر یہ بھی چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور جب سے یہ آن لائن جوا کھیلنے کا رواج بڑھا ہے تب سے اور زیادہ، چونکہ آن لائن جو جوا کھیلا جاتا ہے اس میں
سینکڑے میں اور ہزار میں تو بات ہی نہیں ہو رہی، وہاں تو لاکھ اور کروڑ سے اوپر کی بات ہوتی ہے کہ اتنا آپ جیت سکتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کروڑ کا نشہ کس کو نہیں ہوگا، کون نہیں چاہتا کہ گھر بیٹھے بیٹھے کروڑوں کا فائدہ ہو جائے۔ حالانکہ شاید آپ لوگوں نے ایسے لوگوں کو کم دیکھا ہوگا جو کروڑ پتی اس کی وجہ سے بنے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے برباد ہوتے ہوئے زیادہ آدمیوں کو دیکھا۔ لیکن وہ اتنا دلچسپ طریقے سے اس میں بتایا جاتا ہے، آپ ایسا کریں گے، یہ کریں گے تو آپ کو اتنا نفع ملے گا، لاکھ پتی بن سکتے ہیں، کروڑ پتی بن سکتے ہیں آپ۔ یہ ظاہر سی بات ہے اپنے مال کو ضائع کرنے والا۔ اور یہ چیزیں، آپ یہ جوا حرامی ہے، اس سے اگر آپ لاکھ پتی یا کروڑ پتی بن بھی گئے تو جو مال آپ کو مل رہا ہے وہ تو ناجائز اور حرامی ہے، آپ اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ یہ بھی فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہی ہے۔ اور اگر آپ اپنے مال کو اس میں ضائع کر چکے ہیں، ہزاروں لاکھوں کا آپ نے نقصان کر دیا ہے، تو اس صورت میں ظاہر سی بات ہے جو مال تھا وہ بھی گیا۔ اور یہ مت سمجھیے کہ جو مال آپ کا تھا وہ آپ کا ہے، آپ کو اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا، بلکہ اللہ نے جو مال دیا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے قیامت کے دن پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ دونوں چیزیں پوچھی جائیں گی۔ کہاں سے کمایا تھا وہ بھی آپ کو پوچھا جائے گا کہ جوئے سے کمائے تھے یا کہیں حلال طریقے سے کمائے تھے، یہ بھی پوچھا جائے۔ خرچ کہاں پر کیا تم نے، وہ بھی تم سے پوچھا جائے۔ اس لیے کبھی بھی اس بات کا دھیان دماغ میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ مال میرا ہے، میں جیسے چاہوں خرچ کروں، بلکہ اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میری مرضیات میں خرچ کرو، اپنی ضرورت میں خرچ کرو، جہاں تمہاری ضرورت ہے وہاں پہ خرچ کرو۔ آپ کتنا بھی خرچ کر سکتے ہیں آپ کی ضرورت۔ آپ کروڑوں کے بنگلے میں کروڑوں روپے آپ کے پاس ہیں، آپ اچھا بنگلہ بنا رہے ہیں، بنائیے۔ آپ 100 روپے نہیں، 1000 روپے نہیں، لاکھ روپے میٹر کے کپڑا پہننا چاہتے ہیں، پہنیے۔ آپ کون سا کھانا کھانا چاہتے ہیں، جائز، آپ کھائیے، شوق پورا کیجیے، یہ جائز ہے، آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کو کون سی گاڑی پسند ہے، کون سا موبائل پسند ہے، کون سی گھڑی پسند ہے، آپ کی ضرورت کے لیے آپ کو اللہ نے اگر نوازا ہے تو خرچ کیجیے اپنی ضرورت پر۔ لیکن اس سے زیادہ اگر اسی کام کو ریا کے لیے، دکھاوا کے لیے، فضول میں خرچ کر رہے ہیں تو اس صورت میں اس کا تو حساب دینا ہی پڑے گا۔ اس لیے 2-3 چیزیں خاص طور پر نگاہ میں رکھیے۔ اس سے پہلے عرض کیا تھا نگاہ کی حفاظت ضروری، زبان کی حفاظت ضروری، جتنے بدن کے اعضاء ہیں ان تمام کو گناہوں سے بچانا ضروری۔ آج یہ ہے کہ عقل جو انسانی اعضاء میں سب سے زیادہ قیمتی ہے، کہ اسی کے ذریعے سے آج انسان یہاں تک پہنچا ہے، ترقی کرتا جا رہا۔ عقل کے استعمال کی وجہ سے کتنی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، چاند پر پہنچ رہا ہے، سورج پر کمندیں ڈال رہا، دنیا کو پورا کنٹرول کر رکھا ہے، سورج کی گرمی کو، ہواؤں کی شدت کو، سب چیزیں وہ ناپ لیتا ہے سیکنڈوں کے اندر۔ یہ سب اسی عقل کی بنیاد پر ہو۔ اگر آدمی ایسی چیز استعمال کرتا ہے جس سے عقل ضائع ہوتی ہے یا عقل میں فتور آتا ہے، یعنی نشہ آور چیزیں کسی بھی طرح کی ہو، عقل کے لیے اگر خطرہ ہے، نقصان دہ ہے، تو یہ سمجھیے کہ وہ بھی نقصان دہ۔ اس کے عقل کے لیے جو نقصان دہ ہے وہ تو ہے ہی، شریعت کے اعتبار سے بھی وہ اپنی اس نعمت کی ناقدری کر، اور اس کا یہ عمل ناجائز اور حرام کے اندر ہوگا۔ عقل ضائع کر رہا ہے تو یہ بھی عقل یعنی یہ خودکشی کے مترادف ہو۔ اس لیے اس کی بھی حفاظت ضروری، اپنے مال کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ اس لیے جوئے میں، تاش میں یا اور کوئی اس طرح کے اگر کام آدمی کرتا ہے تو اس سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔